ذریاته وأصحابه وفقهاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سارے مل کے ایک دفعہ صلاۃ شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ صلاۃ اس پر پڑھنی ہے جس پر کلمہ پڑھا ہے. جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی صلاۃ پڑھنی ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں. ایسی صلاۃ پڑھے کہ مدینے والے کی گنبد کے ساتھ ٹکرا جائے. اور وہاں جو فرشتہ کھڑا ہے نا، فرشتہ وہ کہ محبوب ٹنڈول یار میں کوئی محفل ہوئی تھی کیا. زور سے پڑھیے صلی اللہ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با صفا اللہ کے کامل ولی خواجہ خواجگان حضرت مولانا مناظر اہل سنت محمد عالمگیر نقشبندی زید مجدہ الحمدللہ. ان کے منہ کی تعریف نہیں، لیکن جن کا واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جن کا واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور جن کو پتا ہے وہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا لگے کہ یہ عام نہیں ہے، اللہ کا کامل ولی ہے. الحمدللہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، انشاءاللہ چند تھوڑا توجہ کریں آپ. یہ شعبان کا مہینہ ہے اور محبوب پر درود کا حکم اسی مہینے میں نازل ہوا. بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گنبد خضرا جہاں موجود ہے، اس سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. وہاں پر اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کے باہر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ابو ذر غفاری کا گھر تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے حبیب مدینے والے مجیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کریم نے درود پڑھنے کا حکم جاری فرمایا. اور اس مہینے کے اندر شعبان و شہری مہینے تو 12 ہے، لیکن مدینے والے نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ نسبت اس مہینے کی میرے مصطفیٰ سے ہے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ اعلیٰ مہینہ بن جاتا ہے. قرآن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، صحابہ کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اہل بیت کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اہل بیت کے بعد اللہ کے ولیوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے. اس گناہ گار کی امت اسی مصطفیٰ سے ہے. اسی لیے گناہ لکھتے ہوئے بھی رب کائنات اس منکر نکیروں کو حکم فرماتا ہے یہ گناہ اس نے کر لیا، لکھنا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نیلام گھر چلتا تھا پھر ایک ڈرامہ، یہ پروگرام، اس کے اندر طارق عزیز نے سوال کیا، تمام لوگ موجود تھے. سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہوگا. تو ایک عالم اٹھا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا طارق عزیز اس کا سوال کا جواب میں دوں گا، میں بتاتا ہوں اس وقت خدا کیا کر رہا ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اس وقت خدا اپنے حبیب پر درود پڑھ رہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ.
خدا نماز نہیں پڑھتا، خدا روزہ نہیں رکھتا، خدا حج نہیں کرتا، خدا عمرہ نہیں کرتا، مالک تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا میں نے ڈیوٹیاں لگا دی، اسرائیل کی ڈیوٹی میں نے لگائی، جبریل کی ڈیوٹی میں نے لگائی، اسرافیل کی ڈیوٹی میں نے لگائی، میکائیل کی ڈیوٹی میں نے لگائی، باقی فرشتوں کی میں نے ڈیوٹیاں لگا دی۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس وقت رب اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں قرآنی درود پڑھو، لوگ کہتے ہیں قرآنی درود پڑھو۔ میں ایک ہوٹل پر بیٹھا ہوا، پھٹے پر ایک امیر زادہ بیٹھا ہوا، گاڑی سے اترا، میرے سامنے بیٹھا، میرا حلیہ دیکھا، مجھے اس نے مذاقاً کہا، اس نے کہا مولانا تو بریلوی لگتا ہے۔ میں نے کہا جو بھی لگتا ہوں آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا آپ لوگوں میں فساد نہ کریں، قرآنی درود پڑھاؤ لوگوں کو، قرآنی درود۔ میں نے کہا وہ امیر زادے بتانا تیرا کام ہے، پڑھانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بتانا تیرا کام ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ نہیں کہ اس نے درود ابراہیمی پڑھا۔ میں نے کہا اے امیر زادے میری بات یاد رکھ، قرآن میں جس درود کا حکم ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ نمازی درود ضرور ہے۔ قرآن میں جس درود کا حکم ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن اس درود کا حکم دیتا ہے جس کے اندر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، جس کے اندر صلاۃ بھی ہو، سلام بھی ہو۔ درود ابراہیمی فضیلت والا ہے، ہمارے سر پہ ہماری رحمت ہے، لیکن میں نے کہا امیر زادے یہ درود قرآنی نہیں ہے، یہ درود نمازی ہے۔ درود قرآنی یہ ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ رب درود پڑھتا ہے اپنے حبیب پر۔ ہم بھی کہتے ہیں مولا جو تیری سنت ہے وہ سر آنکھوں پہ ہم بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان درودوں میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، کون سا؟ شعبان۔ قول البدی جو میرے پاس کتاب ہے اس کے پیج نمبر 16 پہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے۔ ایک فرشتہ، اس کا قد یہ ہے کہ اس کا سر عرش بری کے نیچے ہے، اس کے پاؤں ساتوں زمینوں سے نیچے ہیں۔ ایک بازو کھولتا ہے تو مشرق میں پہنچ جاتا ہے، دوسرا بازو کھولتا ہے تو مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنا قداور فرشتہ جن کے اتنے بڑے بازو ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے جب میرے محبوب کا امتی جب شعبان میں میرے مصطفیٰ پر ایک دفعہ درود پڑھ لے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نور حیات کے اندر اس کے سمندر میں گوتا لگاؤ، اور گوتا لگا کے جب باہر آتے ہیں اور اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوں گے، اور اللہ کریم ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ درود آپ نے پڑھا، اس فرشتے نے نور حیات کے سمندر میں غوطہ لگایا، باہر نکلا، اور لاکھوں فرشتے اس کے قطروں سے بن پڑے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جس میرے محبوب امتی میرے محبوب پر جس نے درود پڑھا ہے نا، اب جتنے قطروں سے فرشتے اب میں نے پیدا کیے ہیں یہ قیامت تک اس امتی کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ ہو ایمان والا ایک دفعہ درود شعبان میں پڑھے، لاکھوں فرشتے پیدا کر دے مغفرت کے لیے۔ اب وہ بندہ مر جائے
فرشتے تو قیامت تک دعا مانگتے رہیں گے. اب ہو مومن, اس لیے ہم کہتے ہیں مومن مرتا ہی نہیں ہے. مومن مرتا نہیں ہے. جب مومن نہیں مرتا تو اللہ کا ولی کیسے مر سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کا ولی کیسے مر سکتا ہے؟ وہ نہیں مرتا بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیا جاتا ہے. یہ دنیا قید خانہ ہے, اور جب اللہ کا ولی اس قید خانے میں رہ کر دعائیں مقبول کرواتا ہے اور کرامتیں دکھاتا ہے, یہ قید خانہ ہے. جب اس قید خانے سے آزاد ہو کے قبر کی طرف روانہ ہوتا ہے, بقا والی زندگی ہوتی ہے, تو اس کی پاور میں اور رب اضافہ کر دیتا ہے. رب اور میں روایت سناؤں اور کتاب کا پہلے حوالہ تمہیں بتاؤں. کتاب کا نام ہے فضائل اعمال. بولو, فضائل اعمال کے باب درود کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت کی ایک بیٹی فوت ہو گئی. اس عورت ماں تو ماں ہے, ماں کے دل نے چاہا میں اس کو دیکھوں کس حال میں ہے. وہ عورت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی. اے میرے مرشد, میری بیٹی میں سے جدا ہوئے کافی وقت ہو چکا, میرا دل کرتا میں اسے دیکھوں, وہ سکھی ہے یا دکھی ہے, میرا دل کرتا ہے میں اس کو تو دیکھ لوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ لے جاؤ اور وہ وظیفہ جا کے پڑھو, رات کو سو جاؤ گی, تمہاری بیٹی تمہیں خواب میں نظر آئے گی. وہ عورت آئی, وہ وظیفہ پڑھا, رات کو سو گئی. جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ایک عذاب میں مبتلا تھی. ماں ہوتی ہے, اس کو نیند نہیں آئی. صبح اٹھی, امام بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی مرشد میں نے رات اپنی بیٹی کو دیکھا ہے, ایک میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے, آپ دعا فرما لیجئے. حضرت نے دعا فرمائی. آنے والی رات جب آئی, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا وہ بیٹی جو گزری ہوئی رات عذاب میں مبتلا تھی, اس رات امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جنت کے جھولوں میں جھول رہی تھی. بات اچھی لگے تو سبحان اللہ زور سے نہ کہہ دو. سبحان اللہ ایک کہنے سے 90 نیکیاں ملے گی آپ کو. سبحان اللہ, 90 نیکیاں, اور جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. آپ کی مرضی ہے جنت میں ایک درخت لگاؤ یا اپنا باغ پورا بنا لو. سبحان اللہ بولیے. امام حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو فلاں بوڑھی کی بیٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی کی بیٹی ہوں. پھر تیری ماں نے کہا تھا تو عذاب میں تھی, آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں جنت میں جھول رہی ہے. اس بیٹی نے کہا حضرت صاحب میری ماں بھی سچی ہے, میں پچھلی رات عذاب میں تھی, لیکن جو دن گزرا ہے نا دن, اس دن ایک اللہ والا اس قبرستان سے گزرا, ایک اللہ والا اس قبرستان سے گزرا. اس نے کھڑے کو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ درود پڑھا. درود پڑھ کر اس کا ایصال ثواب رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی, میرے مولا اس درود کا ثواب میں قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں, بخشتا ہوں, تو ایک قبول فرما. اس نے دعا مانگی. وہ بیٹی کہتی ہے جب اس نے ایک درود کا ثواب ہمیں دیا, ہم 70,000 لوگ جہنم میں تھے, اس ایک درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی. پھر آپ اور ہم تو ہیں ہی درودی. نا سبحان اللہ زور سے. اگر ایک درود پڑھنے والے کو رب 70,000 جہنم کو آزاد کر کے جنت دے دے, ہم تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور جو درودوں کی صدا میں مر جائے, قبر پہ کھڑے ہونے والا درود پڑھنے والا ہو, جنازہ پڑھانے والا درود پڑھنے والا ہو, جنازے کے بعد دعا مانگنے والا درود پڑھنے والا ہو, اس کے بعد قبر پہ جانے والا درود پڑھنے والا ہو, اس کی اولاد درود پڑھنے والی ہو, اس کے جو میت کے ساتھ چلنے والے درود پڑھنے والے ہو, میرا وجدان کہتا ہے وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک روایت میں تمہیں اور سنا دو. بولو سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب بیان فرمائیں گے. یہ روایت بھی اسی فضائل اعمال کے اندر ہے.
اس سے پہلے قول البدی میں موجود ہے، باقی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جابر زانی مر گیا۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے، علاقے والوں نے، گاؤں والوں نے ایک فیصلہ کیا، یہ جو زانی جابر تھا نا، اس کی لاش کو دفن مت کرو، اسے کفن مت دو، اس کی نماز مت ادا کرو، اسے باہر پھینک دو، اس کے لاش کو جانور کھا جائے، جانور پرندے نوچ ڈالیں لاش کو، تاکہ آنے والے کو سبق حاصل ہو۔ اگر کوئی ایسا ظالم پیدا ہوا یا اس نے ظلم کیا، شراب پی یا زانی ہوا، تو اس کے ساتھ بھی یہی اشر کیا جائے گا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا، جنگل کے حوالے کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بلا لیا۔ جب موسیٰ حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج تیرے علاقے کے اندر جو بندہ مر چکا ہے اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی نماز ادا کرو اور اسے دفن کرو۔ موسیٰ نے کہا مولا علاقے والوں کا فیصلہ الگ ہے اور آپ کا فیصلہ الگ ہے، جب اس کو میں اٹھا کے دفن کرنے کے لیے غسل دوں گا، کفن دوں گا، لوگ سوال کریں گے کہ موسیٰ تمہیں پتا ہے یہ جابر تھا، ظالم تھا، زانی تھا، شرابی تھا، پھر اسے اٹھا کر تو کیوں اس کو دفن کر رہا ہے، اسے کیوں غسل دے رہا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ بات ان کی سچی ہے، لیکن تمہیں ایک بتاؤں سوال کا جواب ان کو بتا دینا، یہ شرابی ضرور تھا، لیکن ایک دفعہ رات کو توریت کی تلاوت کر رہا تھا، توریت کی تلاوت کرتے کرتے اس کے اندر میرے یار محمد کا نام آ گیا۔ ایسی سبحان اللہ میں تمہیں تقریر ہی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لوگ جب زرداری کی محبت میں ہیں، وہ عمران خان کی محبت میں ہیں، وہ نبی کی محبت